ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کے تیسرے حصے پر بات کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کا تیسرا حصہ 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن یہ جملہ ایک ہی بنتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ 3 آیات ایاک نستعین ہی کی تشریح ہے کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے؟ دولت چاہیے؟ نہیں، یہاں پر ہم اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر زندگی کے مختلف معاملات میں اگر 2 راستے آ جائیں، کہیں پر کہیں 3 راستے آ جائیں، تو ہمیں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ لہٰذا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ اب آیا ہے ہدایت کا لفظ، اہدی، ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کا ایک درجہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے، یہ ہدایت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ ہدایت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دیا جائے، یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے۔ ہدایت کا آخری اور بلند ترین مرتبہ یہ ہے کہ ہدایت کے راستے پر انگلی پکڑ کر چلا دیا جائے۔ جیسے چھوٹے بچوں کو انگلی پکڑ کر چلایا جاتا ہے، اس طرح انسان کو ہدایت کے راستے پر انگلی پکڑ کر چلا دیا جائے۔ یہ ہدایت کا سب سے بلند ترین اور آخری درجہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں ہدایت ان تینوں درجوں کو کہا گیا ہے۔ اگر ہم اس سورہ میں ہدایت طلب کر رہے ہیں تو ہمیں یہ تینوں درجے ہی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت بتا بھی دے، ہمیں ہدایت دکھا بھی دے، اور ہدایت پر انگلی پکڑ کر چلا بھی دے۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ اب آگے اس صراط مستقیم کی وضاحت ہے، اور یہ وضاحت 2 انداز میں کی گئی ہے۔ ایک منفی انداز ہے اور دوسرا مثبت انداز ہے۔ مثبت انداز یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 گروہ کا ذکر کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہیں اور بہت ہی خوب ہے ان کی رفاقت۔ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ یہ تو مثبت بات ہو گئی۔ منفی انداز یہ اختیار فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں ان کے 2 قسم کے گروہ ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ جو شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستے پر چل رہا ہو، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، اور جس کی نیت تو غلط نہیں ہوتی لیکن وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، ان کو ضال کہا جاتا ہے، گمراہ لوگ۔ مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال یہودی ہیں کہ ان کو شریعت دی گئی، ان کو کتاب دی گئی، پھر بھی انہوں نے شرارت نفس کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے سیدھے راستے کو ٹھکرا دیا۔ جبکہ جو نصارہ ہیں، جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، انہوں نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو مبالغہ آرائی کو کہتے ہیں کہ کسی کی محبت کے اندر اس کی ذات کو اتنا اوپر لے جانا کہ اللہ سے بھی اسے آگے کر دینا، اسے غلو کہا جاتا ہے۔ یہ غلو ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا نیک نیتی سے ہے اور محبت سے ہوتا ہے۔ تو نصارہ نے حب رسول میں غلو سے کام لیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ بہرحال یہ غلو ہی ہوتا ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق غلو سے کام نہ لو۔
لیکن نصارہ نے اپنے دین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو سے کام لیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو ان سب کے راستوں سے مغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ اے اللہ ہمیں نہ ان کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا جو نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔